الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. صدق الله مولانا العظيم. محترم حضرات، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، رمضان مبارک سے پہلے مجلس کا سلسلہ رمضان مبارک کی مناسبت سے بند کر دیا گیا تھا، بلکہ شعبان ہی کے درمیان اور وسط میں یہ سلسلہ بند کر دیا گیا تھا، کچھ اسفار کی وجہ سے اور پھر رمضان مبارک کی وجہ سے، اور پھر اس کے بعد شوال مکرم کا مہینہ آیا تو شوال کے مہینے میں مصروفیت رہتی ہے، عموماً مدرسے میں داخلوں کی کارروائیاں چلتی، اس لیے شوال کے مہینے میں بھی تقریباً 3 ہفتے گزر چکے. اس کے بعد آج شوال کے آخر حصے میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مجلس میں، اور ان مجالس کا مقصد دراصل اصلاح قلب ہے، دلوں کی اصلاح، نفس کی اصلاح. دل اور نفس اگر بن جائے آدمی بن جاتا ہے، اگر وہ بگڑ جائے تو آدمی بگڑ جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. کان کھول کر سن لو کہ جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ درست اور صحیح رہتا ہے پورا جسم صحیح رہتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جاتا ہے تو پورے جسم کا نظام بگڑ جاتا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دل ایک بہت اہم چیز ہے، اس کی اصلاح کی طرف توجہ دینا بھی بہت ہی ضروری ہے. اسی لیے مجالس کا انعقاد کیا جاتا ہے. ایک عام بیانات ہوتے ہیں، جیسے جمعہ میں بیان ہوتا ہے، اس کے علاوہ بھی مختلف اور مناسبتوں سے اور تقریبات سے مختلف عنوانات پر بیانات کیے جاتے ہیں. اس کے اندر عمومی طور پر بہت سارے مضامین ذکر کیے جاتے رہتے ہیں، لیکن دین کا ایک بہت اہم ترین شعبہ دل سے متعلق ہے، اس لیے کہ دل ہمارے پورے جسم میں، جسم کے پورے نظام میں سب سے زیادہ اہمیت کی چیز ہے. اگر اس کے اندر بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے تو وہ بگاڑ ہر چیز کے اندر ظاہر ہوتا ہے. زبان سے بھی ظاہر ہوتا ہے،
آنکھ سے بھی نظر آتا ہے، کان سے بھی، ہاتھ اور پیر سے بھی، معاملات سے بھی، ہر چیز سے بھی اس کا ظہور ہوتا ہے کہ آدمی کے دل کے اندر جتنا فساد بھرا ہوا ہے وہ سارا فساد مختلف ذریعوں سے رونما ہو کر معاشرے کو بگاڑتا ہے اور انسانوں کے درمیان میں فساد کی لہر چل پڑتی ہے۔ اور اگر دل بن جائے، اس کے اندر صلاح پیدا ہو جائے، اس کے اندر تقوی پیدا ہو جائے، اس کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، اس کے اندر آخرت کی فکر پیدا ہو جائے، اس کے اندر جواب دہی کا احساس پیدا ہو جائے، اس کے اندر تقوی و طہارت کی صفت پیدا ہو جائے، تو پھر دیکھیے کہ اسی دل سے بہت ساری اچھائیاں اور خوبیاں پھوٹتی ہیں، اور زبان سے بھی، ہاتھ اور پیر سے بھی، آنکھ اور کان سے بھی ان کا ظہور ہوتا ہے، اور معاشرے پر اس کے بڑے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ آج جو کچھ فساد آپ کو کہیں بھی کسی بھی شکل میں نظر آتا ہو، آپ کو سمجھنا چاہیے کہ دل کے فساد کی وجہ سے ہے۔ جہاں بھی ہو، جس شکل میں بھی ہو، جس انداز پر بھی ہو، جیسا بھی ہو، یہ بات یقینی ہے کہ دلوں کا فساد ہے، دلوں کا بگاڑ ہے، جس نے اتنا سارا دنیا کے اندر فساد مچایا ہوا ہے۔ اسی لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو بہت سارے امور کے ساتھ ان کا خاص مشن یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی دلوں کی اصلاح کی فکر کرے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کے جو مقاصد بیان کیے، اس کے اندر خصوصیت کے ساتھ میں اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی میں اپنا ایک رسول پیدا فرمایا، جس رسول کی ذمہ داریاں یہ ہیں یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیتوں کو پڑھ کر سنانا۔ جو کچھ اللہ کا پیغام نبی پر آتا ہے، نبی وہ پیغام دوسروں کو سناتا ہے، دوسروں تک پہنچاتا ہے، اس کی دعوت دیتا ہے، اس کی تبلیغ کرتا ہے۔ وہ اپنے ہاں یوں ہی رکھ نہیں لیتا، جو کچھ کہ اللہ کا پیغام آئے اس اللہ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیتوں کو پڑھ کے سناتا ہے۔ آگے کہا وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ لوگوں کا تزکیہ کرتا ہے۔ تزکیے کے معنی آتے ہیں پاک و صاف کرنا۔ زکوٰۃ، اس کے معنی بھی آتے ہیں پاکی، طہارت۔ زکوٰۃ جو ہم مال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، اس کو بھی زکوٰۃ اسی لیے کہتے ہیں کہ جب آدمی مال کی زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کا مال پاک ہو جاتا ہے، اور اگر مال میں سے زکوٰۃ نہیں نکالتا تو وہ مال گندا رہتا ہے۔ اگرچہ ہماری نگاہ میں وہ گندا نہ ہو، اللہ کی نگاہ میں گندا ہے، اللہ کے نبی کی نگاہ میں گندا ہے، اللہ کے فرشتوں کی نگاہ میں گندا ہے، اللہ کے اولیاء کی نگاہ میں گندا ہے۔ آدمی سمجھ رہا ہے کہ میرا تو مال پاک و صاف ہے، اس میں کوئی گندگی تو لگی نہیں، لیکن اس کے اندر روحانی اعتبار سے گندگی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کے معنی طہارت اور پاکی۔ جب آدمی مال کی زکوٰۃ دیتا ہے تو ایک طرف اس کا مال پاک ہوتا ہے، دوسری طرف اس کا دل بھی پاک ہوتا ہے۔ دل کس سے پاک ہوتا ہے؟ دنیا کی محبت سے پاک ہو جاتا ہے۔ جو آدمی مال جمع کر کر کے رکھتا ہے، مال کو تجوریوں میں بھر بھر کے رکھتا ہے، خرچ کرتا نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا ہے،
اللہ کے نام سے نکالتا نہیں ہے تو اس کے دل کے اندر گندگی بھری ہوئی ہوتی ہے، وہ مال و محبت اور دنیا کی محبت کی گندگی جب نکالتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ دنیا کی محبت نکل جاتی ہے، اللہ کے راستے میں وہ خرچ کرتا ہے، اس لیے زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ نے یہاں پر کہا وَيُزَكِّيهِمْ، نبی کا ایک کام، ہمارے رسول پیغمبر کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ لوگوں کا تزکیہ کرتا ہے، لوگوں کی پاکی، لوگوں کی صفائی کا اہتمام کرتا ہے۔ لوگوں کی پاکی صفائی کیا؟ ان کے دلوں کے اندر کی گندگیوں کو نکالتا ہے، کفر کو نکالتا ہے، شرک کو نکالتا ہے اور معصیت کے جذبات کو نکالتا ہے۔ ان ساری آلودگیوں اور گندگیوں سے اللہ کا پیغمبر لوگوں کو پاک و صاف کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جتنے معاصی اور گناہ اور برائیاں ہیں وہ سب کی سب گندگیاں ہیں، نجاستیں ہیں۔ ان نجاستوں کو پاک کرنے کے لیے پیغمبر کو بھیجا گیا کہ جاؤ لوگوں کے دل کو پاک کرو۔ جب وہ پاک ہوتا ہے اس کے اندر اللہ کی محبت سما جاتی ہے، اس کے اندر تقویٰ و طہارت پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر نیکی کے جذبات پروان چڑھتے ہیں، اس کے اندر خوف الہی اور خشیت الہی اور آخرت کی فکر اور آخرت کا خوف، عذاب الہی کا خوف، یہ ساری صفات اس کے اندر پیدا ہو سکتی ہیں۔ اس لیے پاکی یہ بہت اہم ہے، دل کی پاکی و صفائی، اس کے لیے پیغمبروں کو بھیجا گیا۔ پیغمبروں نے ایک کام کیا، جب آئے پیغمبر تو لوگوں کو دیکھا گیا ہزاروں قسم کی گندگیوں میں ملوث ہے، ظاہری گندگیوں کے ساتھ باطنی گندگیوں میں۔ ان کا ظاہر بھی گندا ہے، ان کی آنکھ گندی ہے، زبان گندی ہے، گندی بات کرتے ہیں، گندی چیزوں کو دیکھتے ہیں، گندی باتوں کو سنتے ہیں، گندے افعال کرتے ہیں، برائیاں اور خباثتوں میں مبتلا رہتے ہیں، صبح سے شام تک یہی گندگیوں میں ملوث۔ اور جیسے وہ ظاہری طور پر تو ظاہر ہے کہ باطنی طور پر تو ان کی گندگی اور زیادہ ہے۔ دل جب ناپاک، گندگیاں نکلتی رہیں، زنا ہوتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، غیبتیں کرتا ہے، چغلیاں کھاتا ہے، تانے کستا ہے، لوگوں کو برا بھلا کہتا ہے، آنکھ کو غلط استعمال کرتا ہے، کان کو غلط استعمال کرتا ہے، ان سب چیزوں کی یہ گندگی دراصل دل کی گندگی سے نکلنے والی ہے۔ دل کے اندر گندگی آ گئی، اللہ کے نبی اور پیغمبروں نے آ کر ان کو صاف کیا، پاک کیا، ایسا پاک و صاف کیا کہ ان کا ظاہر بھی پاک ہو گیا، ان کا باطن بھی پاک ہو گیا۔ یہی مشن ہے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کا۔ دنیا میں اور لوگ آتے ہیں تو دوسرا مشن لے کر آتے ہیں۔ کوئی آدمی بلڈنگ بنانے کے لیے آتا ہے، کوئی آدمی مختلف دنیا کی حیرت انگیز چیزوں کو ایجاد کرنے کے لیے آتا ہے، فیکٹریاں بنتی ہیں، اس کے اندر سامان بنتا ہے، ان کے اندر مختلف قسم کی چیزیں بنتی ہیں، ایروپلین بن رہی ہے، کاریں تیار ہو رہی ہیں اور مختلف قسم کا ساز و سامان بن رہا ہے۔ یہ بننے بنانے والے اپنے کام پہ لگے ہوئے ہیں، لیکن نبی ان کاموں کے لیے نہیں آتا۔ نبی آتا ہے انسان کو انسان بنانے کے لیے، انسان کے دل کو پاک اور صاف کر کے اس کے اندر ان خوبیوں کو داخل کرنے کے لیے جن کے آ جانے سے انسان واقعی انسان بنتا ہے اور جن سے خالی ہو جانے سے انسان انسانیت سے خالی ہو جاتا ہے۔ یہ ہے انسانیت کا مقام جس کو بلند کرنے کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کو دنیا میں بھیجا گیا۔ ہر پیغمبر دنیا میں آیا، یہی کام کرنے کے لیے آیا، اسی مشن کو لے کر آیا اور اسی کام کو انجام دے کر دنیا کے اندر ایک سدھار پیدا کر دیا۔ ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دنیا کا ماحول بڑا عجیب و غریب تھا، ایسا بدترین ماحول کہ اس بدترین ماحول کو تعبیر کرنے کے لیے
احادیث کے اندر بھی اور حضرات علماء کے بیانات کے اندر بھی لفظ جاہلیت کو استعمال کیا گیا ہے۔ ہم عام طور پر کہتے ہیں زمانے جاہلیت۔ زمانے جاہلیت کیا ہے؟ جس میں کفر بھی تھا، شرک بھی تھا، زناکاری تھی، بدکاری تھی، شراب خوری تھی، زناکاری تھی اور فحش کاری تھی اور قتل و غارت گری تھی، اور اس کے ساتھ حسد تھا، بغض تھا، نفرتیں تھی، کدورتیں تھی اور پتہ نہیں کیا کیا بدتمیزیاں تھی۔ یہاں سے وہاں تک پورا ماحول ایسا تھا کہ اس ماحول کو دیکھنے سے اندازہ ہوتا تھا یہ انسانوں کے رہنے کا ماحول نہیں ہے، یہ تو کیا ہے، جو ہے جہنم ہے، جہنم جہنم کی طرح معلوم ہوتا تھا۔ اور قرآن میں اس کو ذکر بھی کیا گیا ہے، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ اللہ نے کہا کہ تم تو دوزخ کے گڑھے میں پڑنے والے تھے، دوزخ کے کنارے پہنچ گئے تھے۔ علماء کہتے ہیں یہاں دوزخ سے مراد دنیا کا ماحول ہے، وہ دوزخ نہیں، وہ دوزخ تو آخرت میں ہے، لیکن دنیا کا نقشہ ایسا لوگوں نے بنا دیا تھا، عداوتوں کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے، کینوں کی وجہ سے اور قتل و غارت گری کی وجہ سے، بے حیائی کی وجہ سے اور مختلف اس طرح کی بیماریوں کی وجہ سے کہ دنیا ایسی لگتی تھی جیسے کہ کوئی جہنم۔ ایک محاورہ ہے، ہم لوگ بھی جہاں فساد ہو تو اس کو تعبیر کرنے کے لیے جہنم کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ مثلا کسی جگہ پر قتل غارت گری ہو رہی ہو، کسی گھر کے اندر جھگڑے اور فسادات چل رہے ہو، روزانہ فساد ہوتا ہو، روزانہ جھگڑا ہوتا ہو، باپ کا بیٹے کا جھگڑا، میاں بیوی کا جھگڑا، بھائی بھائی کا جھگڑا، جب دیکھو تعارض چل رہا ہے، جب دیکھو جھگڑا چل رہا ہے، تو لوگ کیا کہیں گے؟ ارے بھائی یہ کیا گھر تھوڑا ہی ہے، یہ تو جہنم ہے، جہنم۔ تو یہ تعبیر ہے، اللہ نے اسی تعبیر کو یہاں استعمال فرمایا، کنتم علی شفا حفرۃ من النار، تم تو دوزخ کے کنارے پہنچ گئے تھے، گویا کہ دوزخ کے گڑھے میں گرنے والے تھے۔ فانقذکم منہا، ہمارے پیغمبر نے آ کر تم کو کھینچ کے بچا لیا۔ یہ انقذکم کی ضمیر اللہ کی طرف بھی ہو سکتی ہے اور نبی کی طرف بھی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ اوپر سے آیت چلی آ رہی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہوئی۔ کیا نعمت ہوئی اللہ کی؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اذ کنتم اعداء، جبکہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم، یہاں بھی ہے الف، انہوں نے دلوں میں تمہارے الفت اور محبت ڈال دی، فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمتہ اخوانا، اللہ کی اس نعمت کی وجہ سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم تو دوزخ کے گڑھے میں پڑنے ہی والے تھے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تم کو بچا لیا انہوں نے، کنہوں نے؟ اس نعمت نے۔ اس نعمت سے مراد متعدد مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں اللہ نے جس نعمت کا ذکر کیا اس نعمت سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ حضور کو اللہ نے نعمت سے تعبیر کیا اور پھر ان کی طرف ضمیر لوٹا دی، انقذکم منہا، ہمارے اس نبی نے تم کو دوزخ میں پڑنے سے بچا لیا۔ الف بین قلوبکم، ہمارے اس پیغمبر نے تمہارے دلوں کے اندر محبت پیدا کر دی، یعنی محبت پیدا کرنے کا اصول بتایا، طریقہ بتایا، اس کے لیے جد و جہد کی، اس کے لیے محنت کی، یہاں تک کہ تم بھائی بھائی بن گئے۔ تو یہ ضمیر اللہ کی طرف بھی لوٹ سکتی ہے، نبی علیہ السلام کی طرف بھی لوٹ سکتی ہے، اور نبی کا ذکر اوپر نعمت کے اندر آ چکا ہے، اس لیے ادھر اس طرف ضمیر کا لوٹا لینا درست ہوتا ہے۔
تو بتانے چاہتا ہوں کہ دنیا کا ایسا نقشہ تھا. یہ نقشہ کیوں بن گیا تھا؟ دلوں کی برائی کی وجہ سے بن گیا تھا. دل برے ہو گئے تھے، اس کے اندر خوف الہی نکل گیا تھا، تقوی و طہارت نام کو نہ تھا، ہمدردی و غمخاری کا کوئی جذبہ نہ تھا، گویا کہ اللہ سے تعلق بھی نہ تھا اور انسانیت بھی ان کے اندر موجود نہیں تھی. دونوں سے دل خالی ہو گئے. نتیجہ ہوا جو ظاہر ہوا کہ پوری دنیا کا نقشہ جاہلیت کا نقشہ بن گیا. یہ جاہلیت کا نقشہ جو ہم بیان کرتے رہتے ہیں اور بولتے رہتے ہیں، یہ دراصل دلوں کے فساد کا نتیجہ ہے. یہ عرض کرنا چاہتا ہوں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بھائیو، دل کی اصلاح کتنی اہم اور کتنی ضروری ہے. جب آدمی کی دل کی اصلاح ہو جاتی ہے، وہ آنکھ اٹھاتا ہے تو صحیح طور پر اٹھاتا ہے. جب وہ زبان کھولتا ہے تو سوچ سوچ کر بولتا ہے، کیا بولوں کیا نہ بولوں، کیا بولنا میرے لیے درست ہے، کون سی بات میرے لیے نادرست ہے. کان سے سنتا ہے تو سننے میں بھی احتیاط برتتا ہے، میں کیا سنوں اور کیا نہ سنوں. کیوں؟ اس لیے کہ دل کے اندر خوف الہی ہے، آخرت کی فکر موجود ہے، اس کے دل میں تقوی و طہارت موجود ہے، اس کا دل کانپتا رہتا ہے، اس کے دل کے اندر یہ ساری چیزیں اسے اصلاح دیتی رہتی ہیں، صلاح دیتی رہتی ہیں کہ تجھے کرنا کیا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. یہ ہے دل کی اصلاح کا مطلب. آج عام طور پر دلوں کی اصلاح کی فکر چھوڑ دی گئی ہے. ظاہر کی اصلاح کی بہت فکر ہے، ہمارے کپڑوں کی بہت فکر ہے، جسم کی بھی بہت فکر ہے. ظاہری جسم کو بنانے، وہ سنوارنے اور اس کو پاک و صاف رکھنے کی بھی بڑی زبردست فکریں ہیں. مکانات بنانے، دکانات بنانے، اس کے اندر زیب و زینت کرنے، اس کے اندر ضرورت کی اشیاء کو بہترین انداز سے رکھنے، ان سب چیزوں پر بڑی فکریں ہو رہی ہیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم دل کی اصلاح کی فکر سے بالکل دور ہو گئے. ہر چیز میں چاہتے ہیں بہترین ہو، لیکن دل کے بارے میں نہیں سوچتے کہ ہمارا دل بہترین ہو. دل بہترین کب ہوگا؟ جبکہ اس کے اندر وہ نیکیاں پیدا ہوں گی اور وہ برائیوں سے دور ہو جائے گا. اگر اس کے اندر دنیا کی محبت ہوگی، اس کے اندر آخرت سے غفلت ہوگی، اس کے اندر اللہ سے بے خوفی ہوگی، اس کے اندر تقوی و طہارت کی جگہ ناپاکی ہوگی، تو وہ دل تو اتنا ناپاک اور گندا اور ایسا برا ہے کہ اس سے کسی اچھی چیز کی امید کرنا بالکل ایسا ہے جیسے آپ کہیں پر کانٹے بوئیں اور امید کریں کہ یہاں پر پھول لگ جائیں گے. کیا کوئی آدمی ایسی عقل مندی کر سکتا ہے کہ کانٹے بو دے اور امید کرتا بیٹھے کہ یہاں سے انشاءاللہ پھول نکل آئیں گے، گلاب کا پھول نکل آئے گا؟ جیسے کانٹے ہی اگاتے ہیں، کانٹے اگر بوئے جائیں تو اس سے کانٹے ہی اگا کرتے ہیں، اور پھول اگر آپ بوتے ہیں تو وہاں پھول اگا کرتے ہیں. بالکل اسی طریقے پر اگر ہم نے اپنے دل کے اندر برائیوں کو بٹھا لیا اور بلائیوں کو ہم نے اس کے اندر بو دیا تو اس کا ثمرہ یہ ہوگا کہ برائی ہی کا ظہور ہوگا، یہاں تک کہ برائیاں پھیلنی شروع ہو جائیں گی. اور ہم نے دل کے اندر یہ اچھائیاں پیدا کی، اللہ کا خوف پیدا کیا، اللہ کی محبت پیدا کی، اللہ کی معرفت پیدا کی، تقوی و طہارت پیدا کیا، آخرت کی فکر طلب پیدا کی، تو اس کا نتیجہ کچھ اور شکل کے اندر ظاہر ہوگا. حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا خصوصی موضوع دراصل یہی ہے. بتانا یہ ہے کہ اس وقت ہم لوگ جو یہاں پر جڑتے ہیں تو بھائی ہمارا مقصد صرف یہی ہے اور ہونا چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کی اصلاح کریں گے تاکہ ہمارے ظاہر کی بھی اصلاح ہو جائے. اس لیے کہ ظاہر کی اصلاح اور باطن کی اصلاح ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہے. ظاہر کی اصلاح سے باطن پر اثر پڑتا ہے، باطن کی اصلاح سے ظاہر پر اثر پڑتا ہے.
کوئی صاحب یہ نہ سوچیں کہ دل کی اصلاح جب تک نہیں ہوگی اس وقت تک ظاہر کی اصلاح کو باقی رکھنے کی ضرورت نہیں، یہ بھی بے وقوفی ہے۔ نہیں، ظاہر کی جتنی اصلاح کریں وہ تو کریں۔ ظاہر کی اصلاح کیا ہے کہ اپنے آپ کو متشرع رکھیں، اپنے آپ کو ٹھیک ٹھاک رکھیں، اللہ کے حکم کے مطابق رکھیں، داڑھی رکھنا ہے داڑھی رکھیں۔ یہ نہیں کہ بھائی میری اصلاح نہیں ہوئی اس لیے میں پہلے داڑھی مڑا دیتا ہوں، جب اصلاح ہوگی تو تب آ کے داڑھی رکھوں گا۔ ایسی بھی ایک مخلوق ہے جو لوگ اس طرح کا فاسد گمان کرتے ہیں کہ بھائی ہماری تو ابھی اصلاح نہیں ہوئی ہے نا، اس لیے جو ہے ظاہر کو بنا کے رکھنا تو بات درست نہیں ہے، اس لیے ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم سب کچھ چھوڑ دیں گے اور پھر جب دل کی اصلاح ہو جائے گی تو تب یہ سب کچھ کریں گے۔ یہ بھی بے وقوفی ہے، اور یاد رکھنا چاہیے کہ یہ اصلاح کی طرف قدم نہیں ہے بلکہ افساد کی طرف قدم ہے۔ ایسا بھی نہیں ہو سکتا، ظاہر پر جتنی آپ محنت کر دیں لیکن توجہ اپنے دل پر رکھیں کہ میرے دل کی اصلاح ہو جائے۔ جب دل کی اصلاح ظاہر کی اصلاح کے ساتھ ملے گی تو پھر دونوں مل کر صحیح کام ہوگا جو اللہ کے نبی کا مقصود اور اللہ کا مقصود ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ایک طرف ہم ظاہر کو بھی درست رکھیں، شریعت کے مطابق رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دل کی اصلاح کی طرف توجہ دیں اور دل کے اوپر محنت کریں کہ اس دل کے اندر کچھ خوبیاں اور نیکیاں پیدا ہو جائیں۔ لیکن یہ کام محض سننے سے نہیں ہوگا، کچھ کرنے سے ہوگا۔ بہت ایسے لوگ ہیں جو ماشاءاللہ بہت پڑھے لکھے ہیں، بہت جانتے ہیں، ان کے پاس ذخیرہ ہے علوم کا، لیکن اس کے باوجود ان کی زبان کھلتی ہے تو ایسی جیسے جاہلوں کی، ان کی آنکھ اٹھتی ہے تو ایسی جیسے بدبختوں کی، ان کے کان سے وہ سننے کی کوشش کرتے ہیں تو ایسی جیسے فاسقوں کی، ان کے ہاتھ اور پیر کام کرتے ہیں تو ایسے جیسے کفار کے، فساق کے، فجار کے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے دل کو بنانے کی محنت نہیں کی۔ میں آپ کو ایک قصہ سناؤں کہ بہت پہلے ابو علی سینا ایک گزرے۔ ابو علی سینا بہت بڑے طبیب تھے، اپنے زمانے کے بڑے سائنسدان تھے، اور انہوں نے جو اپنے زمانے کے اندر طبی اور میڈیکل تحقیقات کی ہیں، وہ تحقیقات اس قدر اونچے درجے کی اور مستند تھی کہ آج تک ان کی تحقیقات کتابوں کے اندر لی جاتی ہیں اور ان کے اوپر درس ہوتا ہے، ان کے اوپر مباحثہ ہوتا ہے، میڈیکل کالجوں کے اندر ان کا نام آج بھی روشن ہے۔ تو بہت بڑے طبیب، بہت بڑے حاکم، بہت بڑے حکیم تھے، لیکن ان کے اندر کچھ اخلاقی اعتبار سے خامی تھی۔ تو ایک بار ایسا ہوا کہ ایک بزرگ کی مجلس کے اندر کچھ ذکر آ گیا ابو علی سینا کا، تو ان بزرگ کی زبان سے نکل گیا ابو علی سینا اخلاق نہ دارد، ابو علی سینا اخلاق نہیں رکھتا، یعنی ان کے اندر اخلاق نہیں ہے۔ عالم تو بہت بڑے ہیں لیکن اخلاق نہیں ہے۔ یہ بات کسی نے پہنچا دی ابو علی سینا کو، تو ابو علی سینا کو یہ سننے کے بعد بڑا غصہ آیا۔ انہوں نے آپ پر یہ تبصرہ کیا ہے، انہوں نے آپ کے بارے میں یوں کہا ہے، وہ طیش میں آ گئے۔ یہیں سے پتہ چلتا ہے اخلاق کی بات سے، یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے اندر کیا ہے۔ اب دیکھیے کسی نے کچھ کہا اور یہ بھڑک اٹھے۔ یہ بھڑکنا خود بتا رہا ہے کہ اخلاق ندارت، اخلاق نہیں ہے ان کے اندر۔ کسی نے گالی دے دی، گالی کو برداشت کرنے کی قوت ہو، کسی نے کچھ کہا اس کے اوپر، اس کے دل کے اندر وہ ہیجان نہ پیدا ہو جائے، وہ قابو میں رہے۔ جب دل بن جاتا ہے تو دل کے بننے کے بعد انسان ہر چیز پر کنٹرول کر سکتا ہے، غصے پر کنٹرول،
کسی نے برا بھلا کہا، ایسے وقت میں اپنے نفس کے اوپر کنٹرول یہ وہی کر سکتا ہے جس نے اپنے دل کو بنایا ہو۔ جس کا دل بنا ہوا نہ ہو وہ گالی سن کے 4 گالیاں دے گا، کسی کی ایک بات سن کر چھوٹی بات موٹی موٹی اس کو سنائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل بنا ہوا نہیں ہے۔ تو ابو علی سینا کو جب کسی نے بتایا کہ انہوں نے آپ کے بارے میں یوں کہہ دیا ہے ابو علی سینا اخلاق ندارت، تو وہ آپے سے باہر ہو گئے، بڑا غصہ آیا ان کو، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم اس کا جواب دیں گے۔ جواب کیا دیا انہوں نے؟ ایک کتاب لکھ دی۔ وہ کتاب تھی اخلاق کے عنوان پر۔ چونکہ بہت بڑے پڑھے لکھے آدمی تھے اور پھر وہ سائنسدان بھی تھے، انسانی نفس کے حالات اور اس کے اطوار سے بخوبی واقف تھے، اس لیے انہوں نے ایک کتاب اخلاق کے عنوان پر لکھی، بڑی بہترین کتاب لکھی۔ لکھنے کے بعد وہ کتاب انہوں نے ان بزرگ کے پاس میں ایک آدمی کے ہاتھ سے بھیج دی کہ آپ نے کہا ابو علی سینا اخلاق ندارت، دیکھیے ہم تو کیسی کیسی باتیں جانتے ہیں، ہم تو ایسی کتاب لکھ سکتے ہیں۔ اب وہ کتاب پہنچی ان بزرگ کے پاس تو انہوں نے کتاب کھول کر پڑھی، دیکھا تو بہت بھاری کتاب ہے، بڑے علوم ہیں، علوم کا سمندر ہے، بڑے حقائق ہیں، بڑے معارف ہیں۔ یہ پڑھنے کے بعد وہ آدمی کہنے لگا جو لایا تھا کہ ابو علی سینا نے کہا کہ آپ نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ اخلاق ندارت، دیکھیے وہ تو یہ چیزیں جانتے ہیں۔ تو ان بزرگ نے جواب دیا، انہوں نے کہا کہ بھائی میں نے یہ کہا تھا اخلاق نہ دارد، میں نے یہ نہیں کہا تھا اخلاق نہ داند، اخلاق نہ داند، اخلاق جانتے نہیں کہا تھا، اخلاق برتنا ان کو نہیں آتا، وہ اخلاق رکھتے نہیں۔ ایک ہے اخلاق کا برتنا، موقع محل پر اس کا استعمال کرنا، اور ایک ہے جانکاری کسی چیز کی حاصل ہو جانا۔ جانکاری الگ چیز ہوتی ہے، اور اس جانکاری کے بعد اس کے اوپر عمل کرنے کی مشق کر کے انسان اس کے اوپر جو ہے حاوی ہو جائے اور انسان ان چیزوں کو استعمال کرنے کا سلیقہ جان لے، یہ بالکل دوسری بات ہوتی ہے۔ تو اس واقعے سے سمجھ میں آیا کہ صرف سن لینے سے کام نہیں چلے گا، پڑھ لینے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ ہمیں اپنے دل کے اوپر محنت کرنی ہوگی۔ دل کے اندر کیا کیا برائیاں ہیں نکالو، دنیا کی محبت کو کھرچ کر نکالو، بے خوفی کو کھرچ کر نکالو، اسی طرح بغض ہے، عداوت ہے اور فلاں بیماریاں، ان کو نکالو، تکبر کی بیماری ہے اس کو نکالو، عجب کی بیماری ہے اس کو نکالو، خود پسندی کی بیماری ہے اس کو نکالو۔ یہ ساری بیماریاں جو دل میں بنتی اور پیدا ہوتی اور بڑھتی چلی جاتی ہیں، ان کو کھرچ کر نکالنے کی ضرورت ہے۔ جب یہ اچھی طرح نکل جائیں پھر اس کے اندر کوشش کرو کہ یہ برائیاں نکل گئی، اب اس کے اندر اچھائیاں پیدا ہو جائے، دنیا کی محبت کی جگہ اللہ کی محبت آ جائے، اور بے خوفی کی جگہ خوف الہی پیدا ہو جائے، خشیت و تقوی پیدا ہو جائے، آخرت کی فکر غالب آ جائے، ہر وقت تصور ہو، زبان کھولے تو تصور، جواب دینا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ جواب دینا ہے۔ بولوں گا، بولنے کے بعد جواب دینا ہے۔ کیا جواب دوں گا؟ جو آدمی یہ سوچ لے گا زبان سے کبھی غلط بات نہیں نکل سکتی۔ دیکھنے کا نمبر آیا، دیکھنے کے لیے آنکھ اٹھنے لگی، فوراً خیال تصور آیا اللہ کے پاس حساب دینا ہے، جواب دینا ہے، آنکھیں نیچی ہو گئی۔ کوئی بات سننے کو بیٹھا لیکن فوراً خیال کیا کہ آخرت میں اس کا بھی جواب دینا ہے، کان اپنے بند کر کے اٹھ جائے۔ اس طریقے پر جس آدمی کے دل کے اندر یہ نیکیاں اور خوف و خشیت و تقوی و طہارت پیدا ہو جائے تو اس کے دل کے بن جانے کے بعد اس کے سارے اعمال درست و صحیح اور سالم بن جاتے ہیں۔ یہ ہے محنت۔
جب اس دل کے اوپر محنت ہوگی یہ نتیجہ ضرور نکلے گا. لیکن لوگوں نے دل کے اوپر محنت کرنا پتا نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کو یہ پتا ہوگا اور جنہوں نے اس کے اوپر کام کیا ہوگا کہ بھائی دل کو بھی بنانا ہے. 1% بھی آپ کو ایسے لوگ نہیں ملیں گے جو دل کو بنانے کے لیے دل پر محنت کرتے ہو. جب دل پر محنت ہی کبھی نہیں ہوگی تو آخر وہ دل بن کیسے جائے گا؟ سوچنے کی بات ہے. آپ گھر بنانا چاہتے ہیں لیکن گھر بنانے کبھی نہیں کھڑے ہوئے. ایک اینٹ اور ایک پتھر آپ نے لا کے جمع نہیں کیا، اس کے لیے کچھ پیسے تک جمع نہیں کیے، اس کے لیے تھوڑی سی محنت آپ نے کرنے کے لیے گوارا نہیں کیا، تو کیا آپ کا مکان تیار ہو کے بن جائے گا اور بلڈنگ آپ کو دکھائی دینے لگے گی؟ بلڈنگ تو بہت بڑی بات ہے، چھوٹی موٹی بھی کوئی چیز ہو اس کو بھی اگر آپ نے کبھی توجہ کے ساتھ نہ بنایا ہو، اس کے لیے محنت آپ نے نہ کی ہو، اس کے اوپر پیسہ آپ نے نہ لگایا ہو، اس کے اوپر آپ کی محنت اور آپ کا وقت نہ لگا ہو، تو پھر کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی وجود میں آ جائے. جب ایسی بات ہے تو بھائیو دل تو بہت بڑی بات ہے. اس دل کی فکر لے کر 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام دنیا میں آئے ہیں. اندازہ کرو کہ کیا دل کا مقام ہے. 1,24,000 انبیاء کو اللہ نے بھیجا، وقفے 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 سے بھیجا، ہر علاقے میں بھیجا، اور لوگوں کی اصلاح کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام نے جد و جہد اور محنت کی ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نزدیک اس کا کتنا اونچا مقام، اور جب اتنا اونچا مقام ہے تو ہمیں اور آپ کو اس کی اصلاح کے لیے کس قدر جد و جہد اور محنت کرنا چاہیے اور اس کے لیے اپنا کتنا وقت لگانا چاہیے. حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ ایک جگہ فرماتے ہیں، میں علماء سے پوچھتا ہوں کہ انہوں نے مدارس میں ظاہری علم حاصل کرنے کے لیے 8 سال 10 سال لگائے ہیں، لیکن دل کی اصلاح کے لیے آپ نے کتنے سال لگائے؟ یہ حضرت نے علماء سے خطاب کیا ہے. علماء کو بول رہے ہیں کہ میں علماء سے پوچھتا ہوں، یعنی عمومی طور پر علماء سے، عام علماء سے، خاص علماء سے مقصود نہیں، عام علماء سے حضرت نے پوچھا. اور میں عام علماء سے پوچھتا ہوں کہ انہوں نے 10 سال 8 سال مدرسے میں لگائے، لیکن اپنے دل کی اصلاح کے لیے کتنے سال لگائے؟ نہیں، ادھر فارغ ہوئے اور ادھر جا کر پڑھانے کے لیے بیٹھ گئے، ادھر سند فراغت حاصل کی اور ادھر جا کر فوراً مدرس بن کے بیٹھ گئے. اب ان کو کبھی ادھر توجہ نہ ہوئی کہ بھائی ظاہری اصلاح کے ساتھ باطنی اصلاح کے لیے مجھے بڑی فکر کرنی چاہیے، میرے دل کی اصلاح کے لیے مجھے محنت کرنی چاہیے، اس کے لیے وقت مجھے لگانا چاہیے، کبھی دن لگانا چاہیے، کبھی رات لگانا چاہیے، اور اپنی گردن کو جو ہے نیچے کرنا چاہیے اور اپنی ناک رگڑنا چاہیے تاکہ تکبر میرا نکل جائے، خناس میرے دل کے اندر سے نکل جائے، عجب و خود پسندی کی بیماری نکل جائے، میرے اندر صبر پیدا ہو جائے، میرے اندر حلم پیدا ہو جائے، میری زبان پر کنٹرول مجھ کو آ جائے، میری آنکھوں پر کنٹرول مجھ کو آ جائے، اور میرے کانوں پر کنٹرول کرنا مجھ کو آ جائے. جب تک آدمی اس کی فکر نہیں کرے گا تو آخر کیسے ہو جائے گا؟ یہ میں نے حضرت تھانوی کا ایک ملفوظ آپ کو سنایا ہے. بہت بڑے آدمی تھے، اتنے بڑے آدمی کو یہ بات کہنے کا پورا حق ہوتا ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، مجھے کہنے کا کوئی حق نہیں، علماء کو بھی، لیکن میں تھوڑا ہی کہہ رہا ہوں، میں تو حضرت تھانوی کا ملفوظ ذکر کر رہا ہوں علماء کی خاطر. اب میں عام لوگوں سے کہتا ہوں، آپ نے بلڈنگ بنانے پر خرچ کیا ہوگا وقت، مال، محنت، یا کبھی آپ نے کسی اور چیز کو بنانے کے لیے اپنا وقت لگایا ہوگا، اپنا پیسہ لگایا ہوگا، اپنی محنت لگائی ہوگی، لیکن آپ نے کبھی اپنے دل کی اصلاح کے لیے، اپنے دل کو بنانے اور سنوارنے کے لیے روزانہ تو کیا سال میں بھی کبھی ایک دفعہ 1-2 گھنٹے خرچ کیے ہیں؟ یہ سوچئے گا، غور کیجئے گا اور اس کا جواب تلاش کیجئے گا کہ ہم نے کبھی ایسا کیا ہے نہیں کیا ہے.
اگر کسی نے کیا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر ایسا نہیں کیا ہم نے تو پھر واقعی افسوس کی بات بھی ہے، عبرت کی بات بھی ہے کہ ہم ہر چیز کو بنانے کی فکر کرنے کے لیے تیار، لیکن اتنی اہمیت کی چیز جس کے لیے 1,24,000 انبیاء کو اللہ نے دنیا میں بھیجا، اس چیز سے ہم اتنے غافل ہیں کہ اس کو بنانے کی کوئی ضرورت ہی محسوس نہیں کر رہے۔ بھائیو، یہ دل یوں ہی نہیں بن جاتا، یہ دل بہت رگڑے کھانے کے بعد دل بنتا ہے، بہت مصیبتوں کو جھیلنے کے بعد بنتا ہے، بہت برداشت کرنے کے بعد بنتا ہے، بڑے امتحانات سے گزرنے کے بعد بنتا ہے، بڑے مصائب اس کے اوپر آنے کے بعد بنتا ہے۔ اور یہ مصیبتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک من جانب اللہ ہوتی ہیں، اس کو تو غنیمت سمجھنا چاہیے کہ میری اصلاح کے لیے اللہ نے کچھ سامان خود ہی پیدا کر دیا، اور ایک اپنے عمل سے، اختیار سے، اس کو کہتے ہیں اختیاری مجاہدہ۔ دو قسم کا مجاہدہ ہوتا ہے، ایک مجاہدہ اضطراری، ایک مجاہدہ اختیاری۔ اختیاری مجاہدہ یہ ہے کہ ہم اپنے اختیار سے جد و جہد کریں، محنت کریں دل کو بنانے کے لیے، دل کو سنوارنے کے لیے، اس کے اندر سے برائیوں کو نکالنے کے لیے، اس کے اندر نیکیوں کو پیدا کرنے کے لیے، محبت الہیہ کو پیدا کرنے کے لیے، اللہ کا خوف اور خشیت پیدا کرنے کے لیے، ان سب چیزوں کے پیدا کرنے کے لیے اپنے عمل کے ذریعے محنت کریں۔ یہ کیا ہے۔ اور ایک مجاہدہ اللہ کی طرف سے خود بخود پیش آ جاتا ہے، لیکن اسے مجاہدہ سمجھ کر کوئی قبول کر لے تو اصلاح ہوتی ہے، اور اگر اسے مجاہدہ سمجھ کر اختیار نہیں کرے گا تو پھر وہ بھی بے فائدہ ہو جاتا ہے۔ مثلا اللہ نے ایک آدمی کو بیماریوں میں ڈال دیا، اب بیماری آنے پر وہ دل سے اللہ سے راضی رہے، صبر کرتا رہے، اور یوں سمجھے اللہ میرے گناہوں کو دھونے کے لیے مجھے یہ صبر کا موقع دیا ہے، یا اور کوئی مصیبت، کوئی اور پریشانی آئے تو ایسے تمام مواقع پر وہ یہ سمجھے یہ میرا امتحان ہے، یہ میری آزمائش ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک بات ہے، اور اس کی وجہ سے مجھے صبر کا حکم ہے، اور صبر جب میں کروں گا تو میرا دل واقعی دل بنے گا۔ میں عام طور پر مثال دیا کرتا ہوں، ان چیزوں کے پیدا کرنے کے لیے مشق جو ہوتی ہے اس کی مثال جیسے کراٹے کھیلنے والے ایک دوسرے کو مارتے ہیں، باکسنگ کرنے والے باکسنگ سیکھنا چاہتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے کو مارتے ہیں، وہ اسے مارتا ہے، وہ اسے مارتا ہے۔ اب یہ مارا اور دوسرا آدمی ایک دم غصے میں آ گیا تو سیکھے گا نہیں، صبر کرنا پڑے گا اسے، اس کا مار برداشت کرنا پڑے گا، یہ سمجھ کے برداشت کرنا ہے یہ مجھے مار رہا ہے تو میری قوت بڑھے گی، میری طاقت بڑھے گی، یہ مجھے یہاں مارے گا تو میرا جو ہے بازو مضبوط ہو جائے گا۔ ہوتا ہی نہیں ہوتا؟ یہ ہوتا ہے۔ تو دیکھو دوسرا آدمی مارتا ہے تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ میں مضبوط ہو رہا ہوں، میرے اندر قوت آ رہی ہے۔ اسی طرح کبھی اللہ کی طرف سے کچھ مصائب، کچھ پریشانیاں، کچھ آفتیں آ جائیں کسی بھی انداز کی، ایسے موقع پر انسان یہ سمجھ کر اس کو قبول کرے یہ گویا میری تربیت ہو رہی ہے۔ جیسے کراٹے میں ایک دوسرے کو مارتے ہیں، اسی طریقے پر مجھے بھی مار کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی مضبوط کر رہے ہیں، میرے دل کو مضبوط کر رہے ہیں، میرے اوپر آفات اور مصائب اور پریشانیاں ڈال ڈال کر میرے اندر قوت اور زیادہ مضبوط کر رہے ہیں، میری روحانی طاقت کو پرواز کا موقع ملے گا۔ اگر یہ سمجھ کر قبول کرے گا تو اصلاح ہوگی، اور اس کو قبول نہ کر کے الٹا چلے گا تو سب کا سب غارت ہو جائے گا۔ تو دو قسم کا مجاہدہ، ایک اختیاری مجاہدہ، ایک اضطراری مجاہدہ۔ اختیاری اپنے اختیار سے ہوتا ہے، اضطراری اللہ کی طرف سے پیش آتا ہے، بیماریوں کی شکل میں، مصیبتوں کی شکل میں، پریشانیوں کی شکل میں، فقر و فاقے کی شکل میں، اور دوسرے لوگوں کی طرف سے کچھ مصیبتوں کی شکل میں مختلف انداز سے پیش آتا ہے۔ اس پہ صبر کرنا اور ایک طرف اپنے دل کو بنانے کے لیے مجاہدے میں اپنے آپ کو ڈھال دینا،
اب اس کے لیے ذکر بھی ہوتا ہے اور وظیفے بھی پڑھے جاتے ہیں، پابندیاں کی جاتی ہیں، کچھ چیزوں پر اپنے آپ کو قابو میں رکھنے کے لیے بعض چیزوں پر پابندی لگا دی جاتی ہے۔ بولنے پر پابندی، بولنا نہیں، کوئی آدمی گالی دے نہ بولو، کوئی آدمی تم کو چھیڑے نہ بولو، اب پابندی لگا دی۔ شیخ نے کہا تم کو جواب کچھ نہیں دینا ہے، یا اور کسی بھی طور پر، کبھی زبان پہ پابندی، آنکھوں پر پٹی باندھ لو تاکہ تم غیر کو نہ دیکھ سکو، غیروں پر تمہاری نگاہیں نہ پڑ سکیں، اب وہ باندھ کے پٹی چلا کرے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کانلوی رحمت اللہ علیہ بعض بزرگوں کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جب وہ باہر نکلتے تھے تو اپنے اوپر ایک رومال ڈال کے جاتے تھے، اتنا نیچے تک وہ رومال ہوتا تھا کہ بس نگاہیں ایسی ہوتی تھی جس سے اتنا اندازہ ہوتا تھا کہ کوئی خطرہ تو سامنے نہیں ہے، کوئی ٹکر تو نہیں ہو رہی ہے، باقی کسی پر ان کی نگاہ نہیں پڑتی تھی۔ اپنے آپ کو نگاہ پر پابندی کے لیے یوں اپنے آپ کو پردہ ڈال کے جایا کرتے تھے۔ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں بھائیوں جس سے دل بنتا ہے۔ اگر دل بنانے کے لیے یوں فکریں نہیں کی جائیں گی تو کبھی دل نہیں بن سکتا۔ یہ محنتیں ضروری ہیں، اس محنت کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ اسی لیے اللہ کی طرف سے ہم کو بتایا گیا کہ تم کو مجاہدہ کرنا چاہیے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ کیا تمہارا یہ گمان اور اندازہ ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے جبکہ ابھی تک تم کو وہ پریشانیاں، وہ مصیبتیں نہیں آئی جو پچھلے لوگوں کو آئی تھی؟ انہیں تنگیوں نے گھیرا تھا، فقر و فاقے و مصیبت نے گھیرا تھا، یہاں تک کہ ان کی بلڈنگ شیک ہو گئی۔ وہ زلزلو کا ترجمہ میں کر رہا ہوں، بلڈنگ شیک ہو گئی، وہ متزلزل ہو کے رہ گئے، یہاں تک کہ حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ، یہاں تک کہ پیغمبر اور پیغمبر کے ساتھ ایمان رکھنے والے لوگ ان سب کی زبانوں سے ان تنگیوں پریشانیوں کے حالات میں نکل گیا متی نصر اللہ، ارے اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ نے جواب دیا الا ان نصر اللہ قریب، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت بہت قریب ہے، تم کو مل کے رہے گی۔ تو معلوم ہوا یوں آزمائش، یوں پریشانیوں میں ڈالتے ہیں۔ جب اس میں بندہ ثابت قدم رہتا ہے اور اپنے آپ کو ٹھیک ٹھاک بنا لیتا ہے تو تب جا کر جنت میں اللہ اس کو داخل کرتے ہیں، ورنہ ان سب کے بغیر کوئی آدمی سوچتا ہے کہ بیٹھے بٹھائے کھاتے پیتے نخرے کرتے الٹا سیدھا کرتے، زبان جیسا چاہے استعمال کروں، ہاتھ پیر جیسا چاہے استعمال کروں، دماغ جیسا چاہے استعمال کروں، من مانی زندگی گزارتا رہوں اور پھر بھی میں جنت میں سیدھے داخل ہو جاؤں۔ اللہ کہتے ہیں یہ تمہارا گمان فاسد گمان ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ گمان کہاں کر رہے ہو؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، معلوم ہوا کہ اس قسم کا خیال یہ اللہ کی نگاہ میں بہت ہی غلط قسم کا خیال ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس طرح آزمائش کے دور سے گزارا کرتے ہیں۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں ہماری اس مجلس کا اہم مقصود دراصل اصلاح قلب ہے۔ یہاں آنے والے حضرات اسی بات کو پیش نظر رکھ کر اپنے آپ کو کچھ بنانے اور کچھ سنوارنے کے لیے آیا کریں، بنانے اور سنوارنے کی نیت سے، اسی نیت کو پیش نظر رکھ کر ہمیشہ آنا وہ جانا اور پھر جو باتیں سنیں اس پر عمل کرنے کے لیے محنت اور مجاہدہ کرنا۔ جب تک مجاہدہ نہیں ہوگا کام نہیں چلے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے ایک اصول مقرر کر دیا گیا ہے۔ اب جب ہم آگے کام کرنے کو بڑھتے ہیں پریشان نہ ہو کہ بھائی مجاہدہ ہم سے ہوتا نہیں، جی آپ سے مجاہدہ نہیں ہوتا لیکن اللہ مجاہدے کو آسان کر دیتے۔ پہلے تو حکم دیتے ہیں مجاہدہ کرو، اٹھاؤ پہاڑ،
اللہ کو معلوم ہے کہ یہ بندہ پہاڑ نہیں اٹھا سکے گا، لیکن جب بندہ بڑھتا ہے اللہ اس کی مدد کر دیتے ہیں۔ اس کو میں مثال دیا کرتا ہوں، یہ ایسا ہے جیسے ایک بچہ چلنا چاہتا ہے۔ چھوٹے بچے جب بڑھتے ہیں تو آہستہ آہستہ رینگتے ہیں، رینگنے کے بعد چلنے کے لیے آمادہ ہوتے ہیں، اور ماں باپ بھی ان کو چلانا چاہتے ہیں، تو بچے کو دور یوں کھڑا کر کے کہتے بیٹا آؤ آؤ آؤ۔ ماں باپ کو بھی معلوم ہے اچھی طرح کہ وہ بندہ، وہ بچہ وہاں سے چل کر میرے تک نہیں آ سکتا، گرے گا، معلوم ہے، لیکن اسے کہتے ہیں آؤ آؤ۔ کیوں کہتے ہیں؟ چلنے کی عادت ڈلوانے کے لیے، اسے چلنے کی مشق کرانے کے لیے۔ جب وہ چلے گا تبھی تو چلنا سیکھے گا، اگر نہیں چلے گا تو چلنا ہی اسے نہیں آئے گا، اس لیے اس کو کہتے ہیں آؤ آؤ۔ اب جب وہ 2-4 قدم چلتا ہے تو گرنے کو ہوتا ہے، لیکن گرنے اسے چھوڑ دیا جاتا ہے یا ماں باپ پکڑ لیتے ہیں؟ پکڑ ہی نہیں لیتے، گود میں اٹھا لیتے ہیں، چوم لیتے ہیں۔ اسی طرح بندے خدا اللہ کے حکم پر مجاہدے کے لیے جب چل پڑتا ہے اور چلتے ہوئے ڈگمگاتا ہے، اس کے قدم لڑکھڑاتے ہیں، اس کے قدم لڑکھڑا کر کہیں گرنے کو ہوتا ہے، اللہ کی مدد اور نصرت آتی ہے اور اللہ اسے اپنے گود میں اٹھا لیتے ہیں۔ جیسے ماں باپ اسے اپنے گود میں اٹھا دیتے ہیں، اللہ بھی اس بندے کو گرنے نہیں دیتے اگر وہ سچے دل کے ساتھ میں چلنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ آگے چلنے کے لیے قدم ڈگمگائیں گے، لیکن بے شک اللہ کی نصرت آئے گی، مدد آئے گی، راستے کشادہ کر دیے جائیں گے اور اسے اللہ اٹھا لیں گے۔ یہ گود کی تعبیر تو میں نے یوں ہی عرض کی ہے، ورنہ آپ یوں نہ سمجھے جیسے ماں کا باپ کا گود ہوتا ہے ایسا گود۔ بھائی اللہ کی شان نرالی ہے، اللہ کے لیے اس کے اوصاف ہیں، یہ سمجھانے کے لیے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ جیسے حضرت مولانا فضل رحمان گنج مراد آبادی نے کہا تھا کہ جب میں سجدہ کرتا ہوں تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اللہ نے گود میں اٹھا کے پیار کر لیا ہو۔ یعنی نماز کی حالت، اس کے اندر کی لذت، اس کے اندر کی حلاوت، اس کے اندر کی شیرینی جو وہ محسوس کرتے تھے، اس کو تعبیر کرنے کے لیے ان کے پاس الفاظ موجود نہیں تھے، انہوں نے مستعار وہی الفاظ لے لیے جو ہم عام زبان میں استعمال کرتے ہیں اور کہنے لگے مجھے ایسا لگتا ہے جیسے اللہ نے گود میں اٹھا کے پیار کر لیا ہو۔ یہ قرب کی ایک تعبیر ہے۔ اسی طرح میں نے یہ عرض کر دیا اللہ گود میں اٹھا لے گا، یعنی مطلب اللہ اس کی مدد کرے گا، اللہ اس کی نصرت کرے گا اور اپنے قریب لے آئے گا، اس کو گرنے نہیں دے گا۔ اس لیے بھائیو محنت کرنے سے جی نہ چرائیں، بلکہ تھوڑی سی محنت کرنے کی عادت ڈالیں، نماز ضرور پڑھا کریں۔ جو آدمی نماز میں غفلت کرے گا وہ دل کی اصلاح کا کام کبھی نہیں کر سکے گا۔ نمازوں کا اہتمام، ذکر کا اہتمام، تسبیحات کا اہتمام، درود شریف کا اہتمام، دعاؤں کا اہتمام، استغفار کا اہتمام، یہ سب چیزیں بندے کو آگے بڑھانے کے لیے کام آتی ہیں۔ روز روز اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کیا کریں، روز روز استغفار کیا کریں، روز روز اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جناب میں درود کا تحفہ پیش کر دیا کریں، ذکر اذکار کر کے اللہ کی قربت پانے کی کوشش کیا کریں۔ اسی طرح تہجد کا اہتمام کیا کریں، نوافل کا اہتمام کیا کریں اور سنتوں کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنے کا اہتمام کریں۔ کھانے کی سنتیں، پینے کی سنتیں، سونے کی سنتیں، اٹھنے اور بیٹھنے کی سنتیں، جس آدمی کے اندر سنتوں کا اہتمام پیدا ہوگا اللہ سے وہ قریب سے قریب تر ہوتا چلا جائے گا۔ تو یہ ہے بھائی مجاہدے کی چیزیں، ان سب چیزوں کو اپنانے کی کوشش کریں اور پھر آگے بڑھتے رہیں۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب